انشاءاللہ جی. میں لیتی ہوں سمینہ ناز راجہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ یورپ سے ہیں. سمینہ فرانس سے ہیں ہمارے ساتھ. جی خوش آمدید سمینہ. السلام میڈیا علیکم. سے پاکستان وومن اسپیشل. جی السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے، اور شکریہ بہت. تھینک یو تھینک یو. بالکل میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. میں لیتی ہوں سمینہ کو. سوری سمینہ آپ کا میں نے ذرا مرچ کر دیا تھا. جی آپ آزاد کشمیر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وومن رائٹس کے لیے بھی کام کرتی ہیں، فرانس میں ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور پی ٹی آئی سے بھی منسلک ہیں. جی پلیز سمینہ. جی یہ 8 فروری کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یعنی اس کو تو ظلم کا دن کہا جانا چاہیے نا. یہ ظلم کا دن اور بلیک ڈے، اور یعنی الفاظ جتنے بھی یہ نیگیٹو اس پہ فٹ ہوتے ہیں. حد ہو گئی ہے. یعنی بڑی مشکل سے ہمارے نوجوانوں کو شعور آیا، نوجوان نکلے ووٹ کے لیے. اس سے پہلے تو کبھی نوجوان نہیں نکلے. ووٹ والے دن سوئے رہتے تھے گھروں میں، اور جس دن جوانوں کا دن آیا تو ان کو پکڑ دکڑ اور ڈرانے کی کوشش، لیکن ماؤں نے ان کو گھبرانے سے منع کیا کہ گھبرانا نہیں. اور ہمیں میرے خیال میں یہ شعور جو مل گیا سب سے بڑا انعام ہے. اچھا میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گی. 2 منٹ مجھے دیجیے گا. یہاں اذان ہو رہی ہے، میں دوپٹہ لے لوں اچھا پلیز. ماشاء اللہ. جی پلیز کنٹینیو سمینہ. جی تو میں بات کر رہی تھی اوورسیز والوں کا. سب سے پہلے جو ووٹ کا حق چھینا گیا، جی پھر اس کے بعد جو پاکستان میں رہنے والوں سے حق چھیننے کی کوشش کی، ناکام کوشش، تو وہ بھی جی ناکام ہو گئی. اوورسیز والوں کا حق چھینا گیا. اس کے حساب سے آپ سوچیں کہ کتنی دل شکنی ہوئی اوورسیز والوں کی. اور دلوں سے نشان تو نہیں ہٹائے جا سکتے جو پاکستان میں نشان ہٹائے گئے. لوگوں نے اچھا اپنے آپ آزاد کشمیر سے ہیں ماشاءاللہ. جی پاکستان کی عوام نے چاہے وہ آزاد کشمیر ہو چاہے وہ جموں کشمیر ہو، اس کو کبھی خود سے الگ نہیں تصور کیا. ہم جی نے آزاد کشمیر میں بھی بہت ہی فسطائیت دیکھی. پی ٹی آئی کی جو ممبرز تھے ان کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی. ہم نے دیکھا کہ ان کی کس طریقے سے بدعنوانی کر کے بلڈ باکسز میں جو ہے وہ جعلی ووٹ سے جتایا گیا دوسری پارٹیز کو، اور اس میں حکمرانی کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ریولوشن آئی، اور جس طریقے سے ریئیکٹ کیا آزاد کشمیر کی عوام نے اپنے حقوق کے لیے، جیسے کہ بجلی کے نرخ تھے اس پر، اور وہ جس طریقے سے نکلے اور انہوں نے اپنے مطالبات جو کہ حق پر تھے وہ منوائے. تو وہ بڑی مثال ہے جس کے لیے ہم آزاد کشمیر کی عوام کو سلیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں تھینک نے یو. بہت ہی مہارت سے، بہت ہی دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے حقوق جو کہ وہ ظاہر صحیح راہ پر تھے، حق پر تھے، اور انہوں نے حاصل کیے. تو ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے. اس پر آپ کیا کہیں گی کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس طریقے سے آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، ان ایریاز کو اس طریقے سے کرنا چاہیے؟ پاکستان پہ تو چلیں یہ اپنا حق جب جتا رہے ہیں جی پاکستان جو ہے اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا لینڈ ہے، تو کیا کہتی ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں جس طرح پاکستان کی شرح کہا گیا ہے، کشمیر کو تو ہم پاکستان سے جدا بھی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے جو ہیں وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں، ایک الگ ریاست چاہتے ہیں. تو یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. عوام کی دلوں کی بات سنی جائے تو سب اپنے کام کرتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، اور پاکستان کی ہر بات ماننے کے پاکستانیوں کو بہت خوش اسلوبی سے ویلکم کرتے ہیں. ابھی ٹورزم کا سسٹم بہت اچھا کشمیر کی طرف گیا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں ہی بہت اچھا رہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ خوش ہو کے آتے ہیں کشمیر کی طرف سے. لیکن جو ہمارے خان صاحب کے شہدائی ہیں، یا جو خان صاحب کے وین پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پارٹیوں
پہ پابندیاں، سختیاں جو بھی ہوتی رہی ہیں، اندر خانے لوگوں کے دلوں سے تو نشان نہیں ہٹائے جا سکتے، وہ کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے کشمیری لوگ، آدھے سے زیادہ کشمیر پاکستان میں بستا ہے، اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں ہمارے کشمیری لوگ بستے ہیں۔ ہم نے تو کبھی فرق نہیں رکھا، ہم پاکستانی پاسپورٹ یوز کرتے ہیں، پاکستانی کرنسی یوز کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، ادھر بھی ہم تعارف کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں الگ سمجھا جاتا ہے۔ ابھی باقاعدہ یہ جو ہوا ہے، گولی چلانے والا، چلی ہے اپنے ہی لوگوں پہ، اس پہ بھی ہمیں کشمیریوں کو جی کہا گیا کہ پاکستانی جھنڈا مت اٹھائیں اور کشمیری لوگ بالکل نہ آئیں۔ مریض سے لوگوں کو واپس کیا گیا، راستے بند کیے گئے، تو یہ بالکل ظلم بالکل ان چیزوں، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے آپ لوگوں کو، اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے روتے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ ہمارے جوانوں کا جذبہ، بھئی آپ اچھے طریقے سے چلو تو انہی لوگوں کو آپ استعمال کر سکتے ہو نا۔ یہ جوان جو ہر بات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ابھی بجلی اور آٹے کے لیے کشمیری بولے ہیں، تو آپ کشمیریوں کو تھوڑی سی سہولتیں دو تو آپ ان کو استعمال کرو نا۔ پھر یہ دیکھیں باہر نکلتے ہیں، یعنی اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ پھر لوگ چھپ چھپا کے باہر نکلتے ہیں جان بچا کے۔ جی بالکل لیڈیز کا یہ ہے کہ پہلے تو لیڈیز کو ووٹ کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ووٹ دینے جانا ہے۔ جینٹس حضرات چلے جاتے تھے، جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ چلے جاتے تھے اور ووٹ دے کے آ جاتے تھے، اور عورتوں کو پتہ چلتا تھا آج ووٹنگ ہوئی ہے جی، آج ووٹ دیا گیا، اور خاندانی ووٹنگ چل رہی تھی۔ اور یہ چیز جو ہٹائی گئی اور گھروں سے نکالا گیا لیڈیز کو، عورت کو اپنی اس کی حیثیت بتائی گئی، اور عورتوں کو حق دیا گیا کہ آپ بیٹھیں ساتھ۔ ٹھیک ہے پہلے بیٹھتی تھی، برائے نام ہی بیٹھتی تھی، بس جن کے پاس کوئی مرد حضرات نہیں ہے بیٹھنے کے قابل، تو ایک سیٹ ریزرو کرنے کے لیے ان کو بٹھا دیا جاتا تھا کہ چلیں جی، ایک ہمارا ٹکٹ نہ ضائع ہو، تو بٹھا دی جاتی تھی کوئی بھی۔ میرے پاس بہت سارے پروف بھی ہیں ان چیزوں کے، نام تو بالکل نہیں لے بالکل سکتے۔ ہاں جی، تو دوسری یہ بات ہے کہ جوانوں کے لیے جو بات ہوئی اس پہ چلے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، یہ آپ کو یہ بات پسند آئی۔ اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ بھی ہم سب کو تو آسوجی نہیں نکالا ہے کہ نکلیں، اور یہاں پہ بھی ہم ہاؤس وائف جو گھروں میں بیٹھی ہوتی تھیں، ایون ابھی بھی ہیں، پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ یہ شعور خان صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ جب مجھے تو یہ پتا ہے کہ جب ریڈیو سنا جایا کرتا تھا تو تب بھی سنتے تھے کہ آج اتنی ووٹنگ ہوگی، آج یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو آہستہ آہستہ کر کے یہ چیز آ گئی ہے۔ اور یورپ میں، فرانس میں اسپیشلی آسا جی نے کام کیا، جبکہ پاکستانی اتنے زیادہ نہیں ہیں یہاں پر۔ ایون یو کے میں تو ووٹ دینے کے لیے میرے خیال میں لیڈیز نہیں جاتی ہیں۔ ہم نے تو یہاں کی بھی نیشنلٹی اٹھائی ہوئی ہیں اور پاکستان کی بھی ہیں ہمارے پاس، الحمدللہ۔ پاکستان تو ہمارا پہلا ملک ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے یہاں چھائی کی تو ہم کہتے ہیں کاش یہ پاکستان میں بھی ہو، اللہ کرے یہ پاکستان میں بھی ہو، اچھا یہ ہم پاکستان میں جا کے کریں گے۔ تو ہم لوگ اگر بالکل گھروں میں رہنے والے یہ بات کرتے ہیں، تو خان صاحب نے تو دنیا پھری ہوئی ہے، دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہر عشاشری دیکھی ہوئی ہے، تو ان کا دل چاہ رہا ہے نا کہ میں اپنے ملک کو دوں۔ انہوں نے یہاں کی نیشنلٹی نہیں لی، یورپ کی یا یو کے کی یا کہیں کی بھی، انہوں نے پاکستان کو زیادہ پریورٹی دی، اور نئے جوانوں کو بتایا کہ ہم پاکستان میں ہر چیز کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ جوان جو ادھر باہر نکلنے کے چکروں میں، انہیں نہیں پتا کہ ادھر ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، ہم کتنی مشکلوں سے قانون کی پابندیاں کرتے ہیں، تو وہاں کے، لیکن قانون کی پابندی پہ بات آتی ہے، میرے دماغ میں ایک یہ بات آئی ہے کہ جو بھی خان صاحب نے جو پلان کیا، اس ساری چیزوں کو کٹ کر کے اب نئے پلان آ رہے ہیں جی، ماں بننے کے اور بیٹیاں بنانے کے نئے نئے شعور آ رہے ہیں۔ تو بھئی آپ کچھ خود ایسا کر کے دکھائیں نا کہ جو لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ جو بھی کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے خان صاحب کی ہی ایک مثال ہوتی ہے کہ خان صاحب نے یہ بولا، خان صاحب نے یہ بولا تھا، تو اس کو کرنے کی بالکل کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو اب سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو جی میں اس چیز پہ بہت الحمدللہ کرتی ہوں کہ ہماری ایون گھروں میں جو نارمل ماسیاں بھی کام کرنے آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے بھی موبائل گلوں میں لٹکے ہوتے ہیں یا انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جیبوں میں، اور وہ بات کرنی ہوتی ہیں کہ ہم خان صاحب کے دیوانے ہیں، ہم نے خان صاحب کو ووٹ دینا، ہم نے پی ٹی دیٹس گریٹ ماشاء اللہ۔ میں سمینا کی طرف آنا چاہوں گی۔ جی سمینا پلیز۔ جی، آپ نے لیڈیز کے تاثرات کی بات کی۔ میرے
شیئر کی، لیڈیز نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا اور یہ بننگ بھی آتی کہ ایسے ہو جائے گا کہ ہمارا ووٹ ضائع جائے گا تو ہم ووٹ دینے ہی نہ جاتے. بالکل کہ انہوں نے 100 باتوں کی ایک بات کہ سب لیڈیز کے یہی پوائنٹ تھا کہ ہم ووٹ ہی نہ دیتے تو زیادہ اچھی بات ہوتی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پہلی بار ووٹ دیا زندگی میں جی اور ان کے ساتھ پھر دھوکا ہوا. اور یہ تو یہ وہی سچویشن ہے کہ آزاد ہو کے قید ہے. 47 والا غدر ہے، غدر کا دور آ گیا. تو اس دور سے بچنے کے لیے کوئی اللہ ہی سولوشن نکالے. بس آئی تھنک کہ جو باتیں میں نے کرنی تھی میں اسے سوچ سے بھی زیادہ آسو جی نے کر دی. کافی میں نے لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے ساری باتیں کر دی، آگے کوئی رہتی نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لیڈیز کے خیالات کی بات کی تو وہ یہ ہے کہ افسوس کر رہی ہیں کہ ہم نے ووٹ ہی کیوں دیا. جی لیکن پی ٹی آئی کی خواتین کو ریگریٹ نہیں ہے، انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، جن کو میں جانتی ہوں. بہت ہم نکلے بھی ہیں، ہم نے ووٹ بھی ڈالا ہے، ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، ہم نے ریلی بھی کی ہے، ہم نے جناب ہر طرح کے پروگرام کیے ہیں یہاں پہ، اور الحمدللہ کہ ہم اس میں سفل بھی ہوئے ہیں. مطلب آپ پیرس میں ہر دوسرا گھر جو دیکھیں گے وہ پی ٹی آئی کا ہوگا انشاءاللہ. مزہ تو تب آتا اوورسیز کے ووٹ ضائع نہ ہوتے. ہاں یہ ویری گڈ. بالکل بالکل. اگر آپ نے پروگرام کرنا ہے تو اس پہ کریں کہ ہمیں اوورسیز کے ووٹوں کا حق دیا جائے. بالکل بالکل. اور اس پر ہم اتنے لمبے حکومت آئی ہے خاتون تو حکومت آئی تھی، انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا تھا کہ اپنے کیسز معاف کروائے اور اوورسیز کے ووٹ کا حق ختم کیا. اور انہوں نے اوورسیز پہ کتنی بکواسیں بھی کی خواجہ آصف نے کہ یہ کون ہوتے ہیں، یہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ سمجھدار ہیں، شعور رکھتے ہیں، باہر کے ملکوں کا سسٹم دیکھتے ہیں، تو وہ پاکستان میں بھی وہی سسٹم چاہتے ہیں انہوں نے. اور خان صاحب نے جو الیکشن کے لیے ایک وہ آٹومیٹک سسٹم کا کہا تھا کہ ہم وہ رکھیں گے تاکہ ریگنگ نہ ہو، تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے ریجیکٹ کیا کہ ہم ریگنگ بھی کر سکیں اور ہم اوورسیز کو اس کا حق بھی نہ دیں. آتے ساتھ انہوں نے 2 دن کے اندر یہ کام کیا تھا. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، پاکستانی 84% علاقوں کی عورتوں نے ووٹ ڈالا اور انہوں نے فارم 47 کر دیا. اگر ہم یہاں سے بھی ووٹ ڈالتے ہیں تو یہی کرتے ہیں. 45 اور 47 کا شعور بھی جو عوام کو آ گیا یہ بھی عمران خان نے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ 47 کیا ہے 45 کیا آج ہے. تک یاد ہی جب 45 فارم کی بات ہوئی اور سب نے اپنے 45 فارمز کی حفاظت کی اور اس کے بعد ریگنگ ہوئی، تو اس کے بعد جو پہلا جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا اس میں حلیمہ آپی آئی ہوئی تھی اور انہوں نے بڑے مطلب سب خوش تھے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی کامیابی تھی. اور انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب ہمیں 47 کا بتاتے تو ہم 47 کو بھی بچا لیتے. بالکل صحیح. اور obviously 45 فارم کا کبھی کسی نے نہیں سنا تھا اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے الیکشنز میں، کیونکہ اس طریقے سے کمپین کبھی نہیں کی گئی تھی جس طریقے سے. اور واقعی ایسی کمپینز کی عوامی سطح پر ضرورت ہے. اور پتہ ہے آپ کو پاکستان میں ہم نے ووٹ نہیں کبھی ڈالا تھا، لیکن پیرس میں آ کے اتنا شعور ہوا کہ ووٹ ڈالنے جانا ہے. جس طرح سے یہاں کی خواتین نکل رہی تھی، ہم نے بھی جا کے پیرس میں پہلا ووٹ ڈالا. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ نیکسٹ ٹائم الیکشن ہو، امبیسی میں جانا پڑے یا پاکستان جانا پڑے، ہم وہ ووٹ ضرور ڈالیں گے، ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. تو اب یہ آگے دھاندلی نہ ہو اس نا. پروگرام میں نا میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی، یہ ختم ہونے سے پہلے میں چاہ رہی میرے یہ پوائنٹ بھی آ جائے کہ آج کے دن ہمارے یہاں پہ کشمیر کے لیے 2 پروگرام ہو رہے ہیں، ایک ریلی ہو رہی ہے اور ایک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ہو رہا ہے. لیکن سوری ٹو سے کہ میں یہ پروگرام اس لیے اٹینڈ نہیں کر سکوں گی کیونکہ میں خود آزاد نہیں ہوں، میں مقبوضہ پاکستان کی شہری ہوں. پہلے مجھے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، اس کے بعد میں نے دوسروں کے حق کی بات کرنی ہے. میں خود آزاد نہیں ہوں، میرے گھر والے وہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے منہ پر اسکاچ لگا دی گئی ہے. کوئی اگر لائک بھی کرے گا حکومت کے بارے میں کسی بات کو، نیا قانون پیکا کا پاس ہو گیا اور کوئی وہاں پر صحافی تنظیمیں جو ہیں بکے ہوئے لفافی صحافی رہ گئے. تو جب ہم خود مقبوضہ پاکستان میں ہیں تو ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیسے ان کا ساتھ دینا ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ ہم کیسے ساتھ دیں گے فلسطینیوں کا کہ ہم خود اس سے بدتر فستائیت گزار رہے ہیں. ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر نہ خواتین کو حقوق حاصل ہیں،
ना बच्चों को हुकूक हासिल है, और जेलों में बंद कर दिया जाता है जानवरों की तरह। जब वो बाहर निकलते हैं तो ज़हनी तवाज़ुन खो चुके होते हैं। तो लिहाजा हमें सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बात करनी होगी। एक शुक्रिया। थोड़ा सा अभी आपने ये कहा है स्कॉच लगा दी जाती है, तो अभी ये कोयटा बलूचिस्तान का देखा, लोगों ने खुद टांके लगवा लिए अपने होंठों पे, अपने मुंह पे, खून देखे उनके। और मतलब इंसानियत हर जगह पिस रही है, इंसानियत पिस बिल्कुल। रही है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कौन किस फिरके से ताल्लुक रखता है, कौन किस शहर का है, किस मुल्क का है। बस इंसानियत की बात अच्छा, करें, और लेकिन जो कि पता है हमारी तरफ मेरे ख्याल से पता है, हमें जो हर एक थोड़ा सा इंसान के लिए, हर एक मुल्क के लिए हमें खड़ा होना, स्पेशली हम जो वुमेन यहाँ पे हैं। मैं पैलेस्टाइन के लिए भी हर रैली में जाती हूँ, ठीक है, और आजाद कश्मीर की हर रैली में जाती हूँ, क्योंकि भी जितने हम ज्यादा होंगे तादाद का बहुत फर्क पड़ता है। वो आप आवाज बिल्कुल। बनती है, स्ट्रॉन्गर बनते हैं आप लोग। डिफरेंट कंट्रीज मिलजुल के जब एक आवाज किसी और कंट्री के लिए उठाते हैं। और देखो, आपने अभी कहा कि खातन कहते हैं कि हमें जाना नहीं चाहिए था, हमारा इससे बेहतर था कि हम नहीं जाते, अपना वोट ना देते, जब उन्होंने उन्होंने अपने छीनना ही दिल की था। भड़ास तो लेकिन निकालनी है आप ना, वो उन्होंने कुछ निकली तो है, कहना ना, उससे अफसोस नंबर में करना है। निकली है, तो रिगिंग भी वाजा हुआ ना। अगर वरना वो ना निकलती तो वो 1-2 घंटों में वो रिगिंग कर लेते। लेकिन उनको 2-3 बल्कि पूरा हफ्ता लगा 47 को बनाने में, रिकॉर्ड, दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया बिकॉज ऑफ द उन्होंने। अच्छा, वुमेन। ये